ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد تحقیق بعث مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جو انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس کی زیر امارت جہاد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کام کر دیا۔ قالوا انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، انا کیسے، یکون ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہی، علینا ہمارے اوپر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، منہ اس کے مقابلے میں، ولم یؤت سعۃ من المال اور وہ نہیں دیا گیا وسعت مال سے۔ اب یہ بہانے شروع ہو گئے ہیں، جو لوگ دل میں مرض رکھتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا امیر کیسا ہے، آپ کا فلاں نظام کیسا ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، اصل میں ایسے لوگ کام کے نہیں ہوتے، اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل ایسے بنا دیتا ہے کہ امیر ان کی جو ذمہ داری لگا دیتا ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ اگر امیر کتاب و سنت کے مطابق عمارت کر رہا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اوصیکم بالتقوی، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم نے سننی ہے بات اور ماننی ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام ہی امیر بنا دیا جائے کہ یہ کالے رنگ کا ہے، حبشی ہے، ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، ہم بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، ہم اس کے پیروکار کیسے بن جائیں، یہ ہمارے اوپر امیر کیسے بن سکتا ہے۔ اسلام کے اندر اطاعت کا نظام ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے امیر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ ہاں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اور امیر کی اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اگر امیر کوئی ایسی بات کہہ دے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، پھر اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ایک امیر اگر ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق چلا رہا ہے تو اس امیر کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ بزدل تھے، جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں امیر ہی پسند نہیں، چلو اب کیا یہ جہاد کریں گے؟ تو امیر کیوں نہیں پسند؟ اعتراض کیا لگایا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، یہ بندہ غریب ہے، امیر نہیں، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو دنیا دار لوگ حکومتیں کر رہے ہیں یا ان کے دماغ کے اندر ہے یا نظام چل رہا ہے، وہ دو چیزیں دیکھتے ہیں، یا مال یا خاندان۔ بندہ اگر مالدار ہے تو وہ تمہارا ایم پی بن جائے گا، بے شک پرلے درجے کا ڈفر انسان کیوں نہ ہو، اس کو کوئی عقل نہ ہو، کوئی سمجھ نہ ہو، الیکشن میں جیت جائے گا۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے سمجھدار علم والے لوگ، تجربہ کار، بڑے متقی پرہیزگار، وہ نہیں جیتیں گے، وہ نہیں جیتیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ جیت جائے گا۔ دوسرا نظام چلتا ہے خاندانی،
خاندانی نظام چلتا ہے. بھٹو مر گیا، بے نظیر اس کی چیئرمین بن گئی پیپل پارٹی کی. اب جب بے نظیر مری تو انہوں نے کہا بلاول چیئرمین ہے. یہ خاندانی نظام چلے گا، حالانکہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. حالانکہ اس جماعت میں، اس پارٹی میں بڑے بڑے پرانے، بڑے بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا. کیوں؟ خاندانی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ باپ مرے گا تو بیٹا ہی بنے گا اس کی جگہ پر. تو یہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر صلاحیت دیکھی جاتی ہے، تقویٰ دیکھا جاتا ہے. خاندان نہیں کہ باپ مر گیا تو بیٹا ہی امیر بنے گا، وہ جیسا بھی ہو، یا جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ تمہارا امیر بن جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا تھا؟ اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا. انہوں نے اعتراض لگایا کہ نہیں نہیں، یہ ماڑا بندہ ہے، غریب آدمی، یہ ہمارا امیر ہو ہی نہیں سکتا. اب بڑے بڑے چودھری لوگ جو ہیں غریب آدمی کو امیر کس طرح مانیں؟ ان کی شان کے خلاف ہے. قال ان اللہ اصطفاہ، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا ان اللہ اصطفاہ، تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے، اللہ نے اس کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے علیکم، تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ کیا ہے اس کو بسطۃ فراخی میں، فی العلم علم کے اندر، والجسمی اور جسم کے اندر. یہ دو چیزیں ہیں معیار، کہ دیکھو پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، مال اس کے پاس زیادہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معیار ہے ہی نہیں. باقی رہے گی بات علم کی، تو علم اس کے پاس زیادہ ہے، عالم آدمی ہے، اللہ کے احکامات کو جانتا ہے، اللہ کی کتاب کو جانتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو جانتا ہے. اور والجسم تندرست ہے، صحت مند ہے، عقل اس کی ٹھیک ہے. تو اب تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کیا کمی ہے اس کے اندر؟ عمارت کے لحاظ سے اس میں کیا کمی ہے؟ پھر انتخاب اللہ کا ہے، لہذا تمہیں یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تعالی ملک دیتا ہے، بادشاہی اس کو چاہا ہے تو اللہ نے اس کو تمہارا امیر مقرر کر دیا ہے. لہٰذا اگر تم مخلص ہو، واقعی اللہ کے راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اس کی عمارت میں جہاد کرنا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اور علیم خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ کس بندے کے اندر کیا صلاحیت ہے، اور وہ عمارت کے لائق ہے یا نہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے. اور اللہ علم والا ہے، اور اللہ نے علم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، لہذا اللہ کا فیصلہ بالکل درست اور صحیح ہے، اور تم جو کہہ رہے ہو بالکل غلط کہہ رہے ہو. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث، تحقیق مقرر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن، بادشاہ. قالو، انہوں نے کہا، انا یکون، کیسے ہو سکتا ہے، لہو، اس کے لیے، الملک، ملک یعنی بادشاہی، علینا، ہمارے اوپر، ونحن، اور ہم، احق بالملک منہ، زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس کے مقابلے میں. اللہ کو تو ہمیں مقرر کرنا چاہیے تھا. ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو وسعت نہیں دی گئی مال سے. قال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اس کو تمہارے اوپر منتخب کیا ہے، چنا ہے. وزادہ، اور زیادہ کیا ہے اس کو، بسطۃ، فراخی میں، فی العلم والجسم، علم میں بھی اور جسم میں بھی، صحت مند بھی ہے اور علم بھی ہے. واللہ یؤتی ملکہ،
اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک یعنی بادشاہی حکومت من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بہت زیادہ وسعت والے ہیں، علیم بہت زیادہ علم والے ہیں۔